السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی، میرا یوٹیوب چینل، اور میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ ایمل ولی خان صاحب نے پوری پریس کانفرنس میں عمران خان کے قتل کی نیت کا اظہار کر کے اور قتل کا ارادہ کر کے اور لوگوں کو اس قتل کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر کے تمام پارٹیوں کو جو اس وقت اپنے چہرے سے نقاب اتاری ہے، اس کا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں نقوش کیسے کیسے برآمد ہوئے۔ یہ ولی خان صاحب کے شاید غالباً پوتے ہیں، اور ولی خان صاحب ایک بڑے ویل ریپیوٹیڈ اور بڑے محترم سیاستدان تھے۔ یہ بنیادی طور پر قوم پرست سیاستدان کہلاتے ہیں، کہ جو یہ کہتے تھے کہ ہماری قوم، ہمارا قبیلہ، ہمارے لوگ، ان کی فلاح و بہبود ہونی چاہیے، اور ان کو وسائل جو ہے وہ مساوی تقسیم ہوں، اور پنجابی جو ہے وہ شاونزم جو ہے وہ اس سے ہمیں بچایا جائے، پنجابی بیوروکریسی سے، سندھیوں سے، بلوچیوں سے۔ بس یہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے اس کا بھلا اور اس کی فلاح ہونی چاہیے، یہ ان کا نقطہ نظر تھا۔ اور ان کا تھوڑا سا جو جھکاؤ تھا، وہ بلکہ زیادہ جھکاؤ ولی خان صاحب کا انڈیا کی طرف بھی رہا، کہ ہم اپنی جنگیں نہ کریں اور اپنے وسائل کو جنگوں پر لگانے کی بجائے بھارت سے ہمیں دوستی کرنی چاہیے، جبکہ بھارت جو ہے کبھی دوستی پر آمادہ نہیں ہوا پاکستان کے ساتھ۔ وہ پاکستان کو زیر تسلط ہی دیکھنا چاہتا ہے، ہمیشہ سے پاکستان کو کمزور ہی رکھنا چاہتا تھا اور ہے، اور پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کی نیت سے وہ کبھی باہر نہیں آیا۔ اس بنیاد پر ان کا جو ہمیں قائل کرنا پاکستان کو اور انڈیا کا ایک دشمن ملک ہونا جو تھا، اس کے باوجود ولی خان صاحب کے وہاں رابطے اور وہاں آنا جانا اور وہ سارا پاکستانیوں کو کھلتا رہا، پاکستانی فوج کو بھی وہ پسند نہیں تھے یہ ان کے روابط، لیکن بہرحال اس کے باوجود ان کی عزت بھی رہی اور لوگوں نے ان کا ہمیشہ احترام کیا۔ میں یہ ایمل ولی صاحب کا دیکھ کے، ایک تو یہ ہے کہ ان کی جو کوئی، پہلے تو مجھے جو ہے نا، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بے نظریہ سیاستدان وہ مجھے نظر آئے۔ اب وہ قوم پرست بھی نہیں رہے، کیونکہ وہ قوم کچھ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ایسے آدمی کے قتل کا منصوبہ یا قتل کا مشورہ دے رہے تھے کہ جس پر اس وقت پاکستان کے کروڑوں لوگوں کی آنکھیں لگی ہوئی ہیں اور امید کا سہارا ہے۔ عمران خان اس وقت صرف ایک ذات نہیں رہ گئی، ایک فرد نہیں ہے، بلکہ وہ پاکستان کی کروڑوں لوگوں کی، عوام کی امید ہے، اور یہ وہ کروڑ لوگ ہیں جو ایمل ولی صاحب کی اپنے قبیلے میں، اپنے علاقے میں، اپنی قوم میں موجود ہے۔ یعنی اب یہ اس طرح کے قوم پرست اس لحاظ سے بھی نہیں رہے کہ ان کی اپنی قوم نے ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ اگر آپ اپنی قوم کے لیے کوئی اچھا کر سکے ہوتے ایمل ولی صاحب، تو قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی۔ آپ نے قوم پرستی کے نام پر ذاتی تو مفادات اٹھائے ہوں گے، قوم کو کچھ دیا ہوتا تو آج قوم آپ کو کہہ رہی ہوتی کہ جی ایمل ولی جو ہیں ہمارے یہی لیڈر ہیں، وہ عمران خان کو کے پی کے میں کم از کم کے پی کے میں تو ریجیکٹ کر دیا ہوتا۔ آپ میری بات سمجھیں ذرا کہ یہ ایمل ولی خان صاحب کی اس وقت سیاسی پوزیشن نظریاتی تو زیرو ہے، سیاسی پوزیشن اور کارکردگی یہ ہے کہ انہوں نے جدی پشتی قوم پرستی کا نعرہ لگاتے آئے ہیں، اور قوموں سے تعصب کی بنیاد پر سیاست کیا۔ انہوں نے سندھی، پنجابی، بلوچیوں کے ساتھ تعصب برتا ہے ہمیشہ، اور اپنی قوم کا نام لیا، لیکن قوم کا کیا ہی کچھ نہیں، کیونکہ قوم نے آج ان کو ریجیکٹ کر دیا۔ اور اب یہ ریجیکشن ان کو اس حد تک اندر سے ان کے اندر بھونچال برپا کر چکی ہے کہ جو آدمی اس وقت پاکستان کے کروڑوں لوگوں کا سہارا ہے، ان کی امید ہے، اس کو قتل کرنے کا براہ راست وہ مشورہ دے رہے ہیں اور لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ٹھکانے لگا دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اب اچھا، نظریاتی طور پہ میں آپ کو پھر اس کی وضاحت کر دوں کہ شہباز شریف، نواز شریف بنیادی طور پر قوم کش لوگ ہیں۔ وہ پنجابی شاونسٹ ہیں جنہوں نے پنجابی لیڈر بن کے سب سے زیادہ نقصان پنجاب کا کیا، اور پھر سب سے زیادہ نقصان پاکستان کا کیا، پورے ملک کا۔ یہ کبھی یہ ان کے لیے تو اقتدار چاہیے، یہ چاہے سندھیوں کے نام پہ ان کو اقتدار مل جائے، چاہے مہاجروں کے ووٹ لے کر ان کو اقتدار مل جائے۔
اب وہ MQM کیا ہے جو ضیاء الحق صاحب نے بنائی تھی؟ وہ مہاجر قومیت پرستی جو تھی اس کو کیش کرا کے سندھیوں سے لڑا کے اور وہ کراچی کو ایک الگ جو ہے وہ بیچارہ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا مہاجروں کے ہاتھوں، اور سب سے زیادہ نقصان MQM کے ذریعے مہاجروں کا کرایا گیا، اس لیے تاکہ تقسیم در تقسیم کے معاملے سے ان کا اقتدار جو ہے وہ محفوظ رہے۔ یہ انہوں نے ایمل کانسی صاحب نے جو سب سے یہ قوم پرست لیڈروں نے جو سب سے بڑا کام کیا، پلیجو بھی تھے، وہ تو خیر غوث بخش پلیجو جو تھے وہ تو خیر ایک ترقی پسند سوچ کے مالک تھے، بزنجو جو تھے، پلیجو سندھ میں اور GM سید اور وہ بھی اچھے لوگ تھے، لیکن قوم پرستی کی وجہ سے محدود ایک نہ وہ سوشلزم رہا نہ اسلام رہا، اور سرمایہ دارانوں کے یہ جو ہے نا وہ اعلی کار بنتے رہے سرمایہ داروں کے۔ اب یہ ایمل کانسی صاحب بنیادی طور پہ اسی غلیظ سرمایہ دارانہ نظام کو سپورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اقتدار ملے، ہمیں مفادات ملیں، ہمیں فائدہ ملے، قوم کے نام پر جتنی لوٹ مار ہو سکتی ہے، جتنا اقتدار ہو سکتا ہے ہمیں مل جائے، قوم تک اس کے اثرات پہنچنے ہوتے۔ ایمل ولی صاحب تو آپ نے کچھ نہ کچھ تو پہنچائے ہوتے، آج اسی لیے قوم نے آپ کو باقاعدہ جو ہے آپ کی رخصتی کر دی ہے، آپ کو وہ سمجھتے ہیں کہ آپ مرحوم ہیں، مغفرت کی دعا مانگتے ہیں آپ کے لیے، میرے خیال میں کبھی کبھی وہ، اور آپ اس حد تک اچھا اب آپ کے جو ایمل ولی صاحب کے ہوگا کیا مثال ہے، اگر عمران خان کو اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، تو سب سے پہلا کام تو یہ ہوگا کہ پاکستان میں انارکی پیدا ہو جائے گی۔ یہ وہ نہیں ہے بے نظیر صاحبہ کے بعد کہ زرداری صاحب آ جائیں گے اور کہیں گے پاکستان کھپے کہ یار اپنی جگہ رہو، کچھ نہیں، ہم تو پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے آگے صدارت کرنی تھی، آگے سیاست کرنی تھی، انہوں نے کہا پاکستان کو رہنا چاہیے۔ عمران خان کے ووٹر وہ نہیں ہیں کہ جو اس طرح پیپلز پارٹی، اور اس وقت تک پیپلز پارٹی جو ہے وہ سوشل ڈیموکریسی میں تبدیل ہو چکی ہوئی تھی، وہ اس طرح کی نہ بھٹو والی پارٹی تھی، اور بھٹو صاحب سے بھی بلنڈر ہوئے تھے، وہ آہستہ آہستہ نظریاتی طور پر بے نظیر کے دور میں ہی کمزور ہو گئی ہوئی تھی، کیونکہ بے نظیر صاحبہ کو یہ بات سمجھائی گئی تھی کہ جب تک آپ سرمایہ دارانہ نظام کے آگے کاسل ایسی نہیں کریں گی آپ کو اقتدار نہیں ملے گا۔ وہ جو ان کے ہوتے ہیں نا انفلوئنسر ارد گرد جو ہوتے ہیں، وہ یہ ایسی باتیں کانوں میں ڈالتے ہیں، جیسے عمران خان کے کانوں میں ڈالی گئی کہ 200 کمپنیاں جو ڈیڈ فلاپ پڑی ہیں، آپ ان کو بیچ دیں، پاکستان سٹیل مل بیچ دیں، PIA بیچ دیں، یہ کر دیں وہ کر دیں۔ یہی ہمارے اپنے دوست، ہمارے بھائی اسد عمر صاحب فہرست وہ بنانے والے تھے، کیونکہ بنیادی طور پہ یہ بھی بیچارے بے قصور ہیں۔ اسد عمر، ان کی تربیت بھی سرمایہ دارانہ نظام نے کی، انہوں نے وہی کچھ پڑھا، وہی کچھ کیا، اور اسی کے قائل ہیں۔ تو عمران خان صاحب سے یہ غلطی کروانے کی کوشش کی گئی جو غلطی انہوں نے نہیں کی، اور آج شہباز شریف صاحب سے کروائی جا رہی ہے کہ پاکستان کے ایسٹس، پاکستان کی کمپنیاں اونے مونے داموں بیچ دو اور اپنی کمیشن لو اور سائڈ پہ وہ منافع کما کے۔ بھائی اگر اپنے ملک کے اپنے ادارے جو ہے جب کمزور ہو جاتے ہیں، کیوں نہیں کرنا چاہیے جی بزنس حکومت کو؟ حکومت کے اپنے ادارے کیوں نہیں؟ آج چین کو دیکھیں، ان سے پوچھیں جا کے کہ کتنی سٹیٹ اونڈ کمپنی ہیں چین کی، ہر بڑی کمپنی چین کے اندر سٹیٹ اونڈ ہے، اسی لیے ان کی اکانومی محفوظ ہے۔ اگر وہاں ہر چیز پرائیویٹ ہاتھوں میں دے دی جاتی، اب ذاتی سرمایہ داروں کے ہاتھوں میں اور سرمایہ کاروں کے ہاتھوں میں دے دی جاتی، تو آج چین اتنا مضبوط نہ ہوتا، وہ لوگوں کا چین ہوتا، چین کا اپنا چین نہ ہوتا، چینیوں کا نہ ہوتا۔ کمال ہے، مقصد ہے کہ پڑھایا یہ جاتا ہے، یہ بھی بیچ دو، وہ بھی بیچ دو، یہ بھی، اس کے بعد تاکہ وہاں پہ لوگ جو ہے وہ سرمایہ، یعنی جو دیکھیں حکومت کے پاس جب ادارے ہوتے تھے نا تو حکومت ان کو پینشن دیتی تھی، حکومت گریجویٹی دیتی تھی، حکومت مرنے کے بعد بھی سہولتیں جاتے آتے، جیسے آج دیکھیں فوج میں ہے، فوج میں جو ایک سپاہی بھی جاتا ہے تو اس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں یار زندہ رہنے کا میرے کا، ایک عام سپاہی جو ہے ہمارا جوان، ایک حوالدار جاتا ہے، جرنیلوں تک پھر مراعات بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو بہرحال اس کے ادارہ جو ہے وہ خیال رکھتا ہے جو قوم کا اپنا ملک کا ریاست کا ادارہ ہوتا ہے۔ یہ جب سرمایہ دار آتے ہیں تو یہ کانٹریکٹ پہ رکھتے ہیں اور تلوار لٹکا دیتے ہیں کہ کسی وقت بھی تمہیں چھٹی کرا دیں گے، بے روزگار کر کے مار دیں گے۔ اسی لیے اپنی حکومت کے جب اپنی کمپنی ہوتی ہیں، وہ ریاست کی ہوتی ہیں، وہ لوگوں کی ہوتی ہیں، وہاں لوگوں کو بینیفٹ ملتے ہیں، عوام کو ان کا حق ملتا ہے، جبکہ سرمایہ دارانہ نظام میں تو صرف موت ملتی ہے اور بھوک اور غربت ملتی ہے۔ اسی لیے یہ چیزیں اپنی بیچنا کیوں بھائی؟
شکر ہے عمران خان جو ہے وہ اس طرف آیا نہیں، ورنہ پی آئی اے بھی بیچ دیتا۔ اور میرے خیال میں اسد عمر صاحب بھی اب یہ بات آہستہ آہستہ سمجھ جائیں گے کہ یار اپنی ریاست کا جتنی ریاست مضبوط تب ہوگی۔ دیکھیں مثال ہے پاکستان، عمران خان چاہتا ہے کہ پاکستان کے پاس ایک مضبوط فوج ہو، اس مضبوط فوج کو پالنے کے لیے وسائل بھی تو ہوں، بنانے کے لیے وسائل، اس کو ویل ایکوپڈ کرنے کے لیے، اس کی ٹریننگز کے لیے، تو وہ وسائل صرف ٹیکسوں سے نہیں آتے۔ وہ جب اسٹیٹ اونڈ کمپنیاں پروفٹ حاصل کرتی ہیں تو وہ اسٹیٹ پر لگتا ہے، وہ عوام پر لگتا ہے، وہ فوج پر لگتا ہے، وہ ریاست پر لگتا ہے، اداروں پر لگتا ہے۔ ہم تو صرف امداد کے سہارے بیٹھے رہتے ہیں کہ اتنی یہ بھی بیچ دو امداد آ جائے گی، یہ قرضہ مل جائے گا۔ لعنت بھیجیں اب اس سرمایہ دارانہ نظام پہ اور نکلیں اس سے۔ یہ دیکھ لیں کہ یہ سرمایہ دارانہ نظام کے پروردہ ایمل ولی صاحب عمران خان کو قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں تاکہ یہ قتل ہو جائے تو مضبوط اور بڑے وفاق کا پاکستان، وفاقی اتحاد کا پاکستان بکھر کر رہ جائے، اور پورے ملک میں جو ہے وہ لوگ مایوس ہو جائیں کہ جی کوئی تبدیلی نہیں آنی، اور غلامی کے گڑھے میں گر جائیں، ایک دوسرے سے لڑیں، اداروں کو جلائیں، چیزیں توڑیں، بلڈنگیں، کاریں، یہ دیکھیں اتنا بڑا کام۔ اور اس وقت کیسی عجیب بات ہے کہ پہلے تو غداری کے تو لگ جاتے ہیں ہر ایک آدمی پر دھبے، ایک کوئی سچ بول دے، ایک سوال کر دے کسی کے خلاف تو وہ غدار ہے، اور جو کروڑوں لوگوں کے لیڈر کو باقاعدہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، یا نیت بنا کے یا ارادہ بنا کے، اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں۔ ایک یعنی جو مستقبل کا قاتل خود کو سمجھ رہا ہے، یا اندر سے وہ قتل کر کے بیٹھا ہوا ہے خیالوں میں، وہ باقی سارے بات وہ ان سب کے ہاتھوں پر کسی نہ کسی قاتل کا خون ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اتفاق فاؤنڈری جو شریف برادران کی تھی، اس کے بارے میں قصے مشہور تھے کہ یہ جو کوئی مزدور بیچارہ اپنا حق مانگتا تھا یا احتجاج کرتا تھا یا سر اٹھاتا تھا، یہ اٹھا کے بھٹی میں ڈال دیتے تھے۔ یہ قصے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ پتہ نہیں ان میں کوئی حقائق ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ان کی شہرت یہ تھی۔ اس کے بعد ماڈل ٹاؤن کا واقعہ آپ کے سامنے، اس وقت اس کے علاوہ جتنے کیسز ہیں، کیسز کے دوران اور یہ فلودے اور سموسے اور گول گپوں والوں کے اور چپڑاسیوں کے اور دلیوں کے قتل جو ہے وہ جو کیس میں ملوث ہوتا ہے، وہ بندہ جو پتہ چلتا ہے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور کسی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا، وہ مرتے جاتے ہیں، کوئی خودکشی کر لیتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ سارے کچھ یہ سارے وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے ہاتھ کسی نہ کسی کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ اور وہاں ایمل ولی صاحب جو ہے، ایمل ولی صاحب آپ ایک بہت بڑا خطرہ بھی مول لے چکے ہیں اس وقت، جب عوام اتنی سینٹیمنٹل ہے عمران خان کے بارے میں کہ وہ گھر میں بیٹھا سوچتا ہے کہ عوام کو باہر نکلنا چاہیے تو عوام باہر نکل آتی ہے۔ یہ آپ 11 اپریل کو دیکھ چکے ہیں، 9-10 اپریل کو۔ تو آپ جب یہ کریں گے تو آپ کو اپنی زندگی کو تھریٹ لاحق ہو گیا ہے۔ کوئی اس طرح کا پاگل آدمی اٹھ کے آپ کے ساتھ یہ کر دے گا کہ یار یہ عمران خان میرے لیڈر کو مارنا چاہتا ہے تو میں اس کے اوپر کیوں نہ اس کو میں فارغ کر، اس کو کیوں نہ ٹھکانے لگا دوں، یہ گند میں کیوں یہیں سے کیوں نہ صاف کر دوں، تو پھر بھی بری بات ہے۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ زندگی دے، زندہ رہنا چاہیے ان کو بھی۔ کیا خیال ہے، آپ کیا کہتے ہیں کہ نہ اس طرح کا کوئی کام ہو اس ملک میں؟ تو اس کا تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ قاتلوں کا ٹولہ ہے، یہ مجرموں ملزموں کا ٹولہ ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی حرکت ایسی ہو۔ اب سندھ میں عمران خان صاحب کا جانا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، وہاں بھی ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو بڑے بڑے قتلوں میں ملوث ہیں، اور اپنی زندگی کا خیال کریں۔ اور آپ لوگ بھی جو ہے یہ براہ کرم دعا بھی کیے کریں، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا نیک تمناؤں کے ساتھ ہر وقت اپنے ملک اور اپنے لیڈر اور اپنی قوم کے لیے دعائیں مانگیں۔ اور یہ لاہور ٹی وی کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ میں اس طرح کے جذبات آپ تک پہنچاتا رہوں، آپ کی سوچ مجھ تک پہنچتی رہے، اور کمنٹس میں مجھے ضرور آپ رہنمائی کیا کریں۔ اس کو ایسی ویڈیوز کو تو ضرور لائک اور شیئر کیا کریں جس میں ایک بڑی بھلائی کی بات ہو، تاکہ وہ لوگوں کے کانوں تک پہنچے۔ اور یہ ایمل ولی صاحب تک یہ ویڈیو پہنچنی چاہیے کہ بھائی جان آپ نے عمران کے قتل کا تو مشورہ دیا ہے، لیکن خود اپنی موت کے اسباب تو پیدا نہ کریں۔ یہ نہ ہو کہ پھر آپ کی وجہ سے ملک میں کوئی فشار پیدا ہو جائے، کوئی اٹھ کے آپ کو ٹھکانے لگا دے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔